اس مضمون کا عنوان ہے ملحدوں کا حسین۔ یہ میں نے کیوں لکھا، کس لیے لکھا، کن لوگوں کے لیے لکھا، یہ تو آپ کو سننے کے بعد ہی پتہ لگے گا۔ میں زیادہ تمہید نہیں باندھتا، مضمون آپ کی نظر کر دیتا ہوں۔ یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے۔ میں جو کچھ بھی لکھتا ہوں وہ میرا اپنا کتھارسس ہے، مجھ پر گزرنے والی واردات ہے۔ آپ کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں، آپ کا اس سے اختلاف کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ سن لیجئے، اگر آپ کو بھلا لگے، اگر یہ بات آپ کے دل کے قریب کہیں جگہ اپنی بنا لے تو اچھا ہے۔ اسی مقصد کے لیے یہ کچھ لفظ جو ہیں یہ کاغذ کے سینے پر اتارے جاتے ہیں۔ تو مضمون میں آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ میرا بچپن اور لڑکپن جس گھر میں گزرا وہ لاہور کی ایک نسبتاً نئی آبادی میں تھا۔ گھر خال خال تھے، کچھ فاصلے پر آبادی کی سرحد تھی۔ اس زمانے میں آبادیوں کے گرد دیوار بنانے کا رواج نہ تھا، تو پرانی اور نئی آبادی کے بیچ حد فاصل کے طور پر بس ایک چھوٹی سی سڑک تھی۔ ہمارے گھر کے سامنے خالی پلاٹوں کا ایک سلسلہ تھا، اس کے بعد وہی چھوٹی سی سڑک، اور پھر ایک امام بارگاہ جو اس پرانی آبادی کا گویا مرکز تھی۔ محرم کے دن آتے تو امام بارگاہ سے لاؤڈ سپیکر پر روزانہ ذاکرین کا خطاب شروع ہو جاتا۔ تعزیے برآمد ہوتے، علم نکلتے، نوحہ خوانی ہوتی، سجا سوار کر ذوالجناح کو لایا جاتا، ماتم، زنجیر زنی اور قمع زنی ہوتی۔ یہ سب ہم اپنے گھر کی چھت سے دیکھتے۔ بچپن میں تو اجازت نہیں تھی، پر ذرا بڑے ہوئے تو عاشورہ کے جلوس کو قریب سے دیکھنے بھی پہنچ جاتے۔ ہمارا گھر سنی تھا، پر والدین نے مسلک کی کبھی بات نہیں کی، اس لیے شیعہ سنی، بریلوی دیوبندی، سلفی وہابی اہل حدیث کا فرق بہت عمر تک پتہ نہیں لگا۔ دوست ہر مسلک سے تھے، اس میں شیعہ دوست بھی تھے۔ تھوڑے بڑے ہوئے تو ان کے ساتھ جا کر کبھی کبھی مجلس میں بھی بیٹھ جاتے، لیکن چونکہ ذہن سازی نہ اس سمت کی تھی نہ اس سمت کی، اس لیے مجلس سے کبھی کوئی خاص اثر لے کر نہ اٹھے۔ ٹیلی ویژن پر محرم کے 10 دنوں میں مرثیے نشر ہوتے۔ شب عاشور کو کسی نہ کسی مشہور ذاکر کا خطاب ہوتا۔ ابو باقاعدگی سے وہ سنا کرتے۔ کیوں سنتے تھے یہ کبھی میں نے پوچھا نہیں، اور انہوں نے کبھی بتایا نہیں۔ ساتھ بیٹھتا تھا تو آہستہ آہستہ مجھے بھی عادت پڑ گئی۔ شروع کے چند ایک سال جن ذاکرین کو سنا انہیں کبھی متاثر کن نہ پایا۔ ہر دفعہ ایک ہی سی باتیں، پھر اس میں بہت سے فوق الفطرت قصوں کی آمیزش، ایک ہی طرح کا بیان، ایک ہی طرز کی کہانیاں، پھر ذکر کی اٹھان، اس کی بنت اور اس کے اختتام میں ہمیشہ ایک تصنع سا لگتا۔ اس سے پہلے کہ شب عاشور کے بیان کو ان وجوہات کی بنا پر سننا چھوڑ دیتے، پی ٹی وی نے علامہ طالب جوہری کو اس رات کے لیے منتخب کر لیا۔ علامہ طالب جوہری کا انداز عام ذاکرین سے سراسر مختلف تھا۔ پھر وہ بڑی منطقی باتیں کرتے، عام فہم انداز میں چھوٹے چھوٹے واقعات کو سناتے چلے جاتے، بات سے بات نکل آتی، یوں لگتا جیسے کوئی ماہر کاریگر کسی کھڈی پر بیٹھا لفظوں کا پشمینہ بن رہا ہو۔ گرچہ خطاب کا اختتام روایتی انداز میں ہی ہوتا، پر گفتگو دل نشین تھی تو جم کر بیٹھتے اور اسے دل سے سنتے۔ کربلا کے میدان سے جڑی سب روایتیں یاد ہوتی چلی گئیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ ایک صحیح بلیغ اور مبالغہ پروری کا عنصر ضرور ہوتا، جو عقیدت میں اس درد سے گوندا جاتا کہ روایت کی اصل غایت ہی کہیں کھو جاتی۔ وقت گزرا تو مطالعے کی ٹوٹی پھوٹی عادت نے فصاحت اور طلاقت لسانی میں سے اصل واقعہ چننے اور اس میں پنہا سبق سمجھنے کا ہنر بھی سکھا دیا۔ کسی بھی قسم کی مذہبی رسومات سے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مسلک سے کیوں نہ ہو، مجھے کبھی کوئی خاص رغبت محسوس نہیں ہوئی، ماں سوائے عید میلاد النبی کے دنوں میں بننے والے مٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹیلوں سے، جنہیں ہم لاہور میں پہاڑیاں کہا کرتے ہیں۔ پہاڑیوں کو بنانے والے انہیں ہر سال نت نئے طریقوں سے مزین کرنے کی کوشش کرتے۔ ہر عید پر بہت سی اچھوتی اختراعات دیکھنے کو ملتی، اس لیے ان سے ہمیشہ ایک دلچسپی قائم رہی۔ بعد میں فلوٹس کا زمانہ آ گیا، پھر نعت خوانی اور میلاد پر زور بڑھتا گیا۔ حد یہ ہوئی کہ بے ہنگم قسم کا رقص اور اوٹ پٹانگ موسیقی بھی اس میں در آئی۔ آہستہ آہستہ پہاڑیوں کا کلچر
ماند پڑ گیا اور اس کی جگہ ایک عجیب سے طوفان بدتمیزی نے لے لی تو ہمارے دل سے عید میلاد النبی سے جڑی رسومات بھی اتر گئی۔ عید الفطر میں چاند رات کی آوارہ گردی اور عید کے دن ملنے والی عیدی کے سوا کوئی ایسی چاشنی نہیں تھی، اور عید الاضحیٰ پر تو باقاعدہ وحشت طاری ہوتی کہ قربانی گھر میں ہوتی، 2-4 روز پہلے سے ہر طرف گھر میں چارہ اور مینگنیاں جلوہ دکھاتی اور عید کے دن خون پانی کی طرح گلی میں بہتا۔ ہر طرف گوشت کی دکان لگ جاتی، اوجڑیاں اور آلائشیں ہر کونے میں بکھری ملتی اور ایک بساند گویا گھر کے دیوار و در میں بسیرا کر لیتی۔ کبھی سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے ثواب کی کمائی اور گناہ کا کفارہ ایک جانور کی گردن سے بھل بھل بہتے خون سے کیوں کر وابستہ ہے۔ عید الاضحیٰ سے اس لیے کبھی میں اپنے آپ کو جوڑ نہ پایا، اور نہ ہی اس سے وابستہ روایات میں مجھے کوئی سبق مل سکا۔ شاید اس میں قصور میرا ہی تھا۔ رواداری کا عالم ان دنوں اتنا برا نہیں تھا، لیکن پھر بھی کوشش یہ رہی کہ اس پر منہ نہ کھولا جائے، سو ان 2-3 دنوں میں زیادہ تر میں اپنے کمرے میں ہی بند رہتا۔ عیدین کی طرح محرم کی بھی اپنی رسومات تھی، اپنا رواج، اپنا طریق تھا۔ محرم کے دنوں میں سبیلیں لگتی، نیاز بٹتی، علم اور تابوت برآمد ہوتے، حسین کے فقیر بھی کبھی کبھی نظر آ جاتے، پرسوز آواز میں گلوکار مرثیے اور نوحے پڑھتے۔ تمام نہیں لیکن کچھ ذاکرین دل نشین انداز میں بیان باندھتے۔ ان رسومات اور ان رواجوں میں مجھے بر صغیر کی ثقافت میں رچے ایک غم کا عنصر ملتا۔ ان سے میں اپنے آپ کو کبھی کم اور کبھی زیادہ وابستہ پاتا۔ ایک ردھم سے ہونے والا ماتم بھی اسی طرح اپنا رنگ لیے ہوتا، پر جیسے ہی زنجیر زنی اور قمع زنی شروع ہوتی، یہ سارا رومانس ہوا ہو جاتا۔ بعد میں انگاروں کا ماتم بھی دیکھنے کو ملا۔ خود اذیتی کے کسی طریق کی تہ میں کبھی بھی کوئی توجیہ میں نہیں تراش سکا، اور نہ ہی اس کو ٹھیک ماننے کا کوئی فلسفہ ڈھونڈ سکا۔ مجھے کل بھی یہ سب پسند نہیں تھا، اور آج بھی یہ سب پسند نہیں۔ سو ایسے ہر موقع کی طرح میں مکمل طور پر اس ثقافتی مظہر کے بھی ایک رنگ میں نہیں رنگ سکا۔ جو اچھا لگا اس کو دل میں ضرور جگہ دی، جو ناپسند ہوا اس سے فاصلہ اختیار کر لیا۔ یہ سادہ سا فلسفہ زندگی میں میرے بہت کام آئے۔ اسی کا ثمر ہے کہ نہ میں نے کبھی جنون پرور عشق کیا، نہ کبھی خون آشام نفرت۔ میں کبھی کسی کی عقیدت میں ایسا گرفتار نہیں ہوا کہ اسے بشر سمجھنا چھوڑ دوں، اور نہ کبھی کسی سے ایسی کراہت محسوس کر سکا کہ اسے جانوروں میں شمار کر لوں۔ کاملیت میں یقین نہ رکھنے کی وجہ سے ہی خوب سے خوب تر کی طلب کبھی مان نہیں پڑی۔ سفر میں پیر آج بھی اسی لیے کسی ایک جگہ پر گڑے نہیں۔ بچپن گزرا، لڑکپن بیتا، کچھ اور بڑے ہوئے تو شعری روایت سے ناتا جڑا۔ غالب، میر، خلیق، انیس، دبیر اور جوش کو پڑھا اور پڑھتے ہی رہے۔ مرثیہ کیسی دلگیر، دلجو، دل نشین اور طاقتور صنف ہے، اس کا احساس ہوا تو سمجھ آیا کہ غم کیسے دل میں جگہ بناتا ہے، اور کیسے اس دل سے پھوٹنے والا چشمہ ایک پورے جگ کو سیراب کرتا ہے۔ درد، دکھ، سوز، گداز، رنج، ٹیس اور دکھن کے کیسے کیسے روپ دیکھے۔ آنکھوں نے پہلی دفعہ احساس کی شدت سے نم ہونا انہی دنوں میں سیکھا۔ کچھ اور بڑے ہوئے تو تاریخی اور سیاسی مباحث کا دبستان واہ ہوا، موافق اور مخالف نقطہ ہائے نظر پڑھے تو جانا کہ مکمل سچ کچھ نہیں اور کہیں نہیں۔ مذہب اور فرقے کی بحث سنی تو معلوم ہوا کہ نہ ظلم کی کوئی متعین تعریف ہے، نہ مظلوم کی کوئی مخصوص پہچان۔ سب کے اپنے اپنے عقیدت کے بت ہیں، اور جس طرف منہ ہے ادھر خدا ہے، جدھر پشت ہے ادھر شیطان ہے۔ کمال یہ ہے کہ ہر ایک کا رخ مختلف ہے۔ مذہبی تصور کو ایک آلہ ہزار بین پایا جس میں ہر کہانی ہشت پہلو سے کم نہ تھی۔ ایک دشت ادبار ہے جس میں ہر ایک کتنے ہی ذرہ ریگ آنکھوں میں لیے گھوم رہا ہے۔ سب کو سنا، سب سے بات کی، حاصل کن ایک جہان خراب نکلا۔ سو حقیقت کو کھودنے سے زیادہ استعارے اور علامت پر نظر کرنی شروع کر دی۔
اب میں بہت بڑا ہو گیا، بال سفید ہو گئے ہیں، بچپن سے بڑھاپے کی سب یادیں اب تجربہ کہلاتی ہیں۔ محرم کے دن اب بھی اسی طرح آتے ہیں، میرے دیکھنے کا انداز بدل گیا ہے۔ میرے دوستوں کا حلقہ اب وسیع تر ہے، اور یہ دوست عجیب سے طلسم میں گرفتار ہیں، اور اس طلسم میں کسی کو امان نہیں۔ محرم کا چاند نکلتا ہے تو اس کے ساتھ تفرقے، طعن و تشنیع اور فتویٰ باز سازی کے کارخانے دھڑا دھڑ کام شروع کر دیتے ہیں۔ عام دنوں میں مہذب رہنے والے کتنے ہی چہروں پر دندان مار اگ آتے ہیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ وہ لوگ جو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کو افتخار سمجھتے ہیں، وہ بھی مغلظات کے بازار میں اپنا سودا اسی تندہی سے فروخت کرتے ہیں جس دل جمعی سے ظالم کا دفاع کرنے والے اپنی آواز لگاتے ہیں۔ ہر کوئی کٹکھنا ہوا پھرتا ہے۔ روایت ہے کہ پٹھان خان سے کسی نے پوچھا، سائیں دوستی آپ کی کمیونسٹوں سے ہے، پھر بھی آپ مجلس پڑھنے جاتے ہیں؟ پٹھان خان پہلے تو چپ رہے، پھر بولے، سائیں لوگ امام حسین کو نہیں روتے، اپنے دکھوں کو روتے ہیں۔ اے کاش کہ ایسا ہی ہوتا، پر اب لوگ اپنے دکھوں کو رونے کے بجائے محرم میں اپنے پرانے بدلے چکانے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ جس کو الحاد سے قد ہو وہ اس ملحد پہ شست باندھ لے گا جو خواہ 10 روز کے لیے صحیح امام کو بھولنے کو تیار نہیں۔ جس کو مذہب سے بیر ہو وہ مجلسوں کی مبالغہ آرائی کو اچھالتا پھرے گا۔ لگتا ہے اب بس یہی دکھ باقی رہ گئے ہیں کہ ہر کوئی میری ڈگر پر کیوں نہیں ہے۔ کیا ملحد کا حسین پر سے حق ختم ہو گیا ہے؟ کیا حسین کسی ذاکر سے خاص ہو گیا ہے؟ کیا حسین واقعی صرف ان کا ہے جو مذہب کی دستار اوڑھے ہیں؟ کیا حسین کی تاریخ پر شک کرنا ہر اس شخص کے لیے لازم ہو گیا ہے جسے مذہب سے کوئی شکوہ ہو؟ کیا مجرد تصور اور وجود ایک برابر ہو گئے ہیں؟ میں مذہبی اور تاریخی روایات کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ تاریخ کے ٹوٹے پھوٹے مطالعے نے یہ سکھا دیا ہے کہ ہر ایک کا اپنا سچ ہے، اور حقیقت کو پا لینے کا غرور ایک مغالطے سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہزاروں سال پہلے بیتے واقعات کسی راوی کے تخیل کی پیداوار، کسی فاتح کا جبر، کسی پیشوا کی ہوس اقتدار، کسی قصہ گو کی داستان ترازی یا کسی موقع پرست کی عصبیت سب ہو سکتے ہیں۔ سچ ہزار آئینوں میں بٹا ہے، سر آئینہ ایک سراب ہے، پس آئینہ ایک پرچھائی۔ میں نے اسی لیے صدیوں کے اس تسلسل میں سچ ڈھونڈنا چھوڑ دیا ہے، اور اپنے لیے بس کچھ تمثیلیں چن لی ہیں، کچھ استعارے سینے سے لگا لیے ہیں، اور کچھ علامتوں کو لباس کی طرح پہن لیا ہے۔ میرا یہ عالم مثال مذہبی عصبیت اور سیاسی وابستگی سے پرے کا معاملہ ہے، اور اس دنیا میں حسین میرے لیے ایک روشن خیال ہے۔ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے اور اس سے کم کیا ممکن ہے، میں اس بحث سے آگے نکل آیا ہوں۔ اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ تاریخ دانوں کی اکثریت حسین کی استقامت پر متفق ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ تاریخ بھی کہیں کسی طاق میں دھری مل جائے گی جو اس عظیمت پر شک کا اظہاریہ دلائل کا انبار لگائے گی۔ سو میں تاریخ کو پرے رکھ دیتا ہوں۔ میں یہ اس لیے بھی نہیں مانتا کہ حسین نواسہ رسول ہوتے ہوئے رسول کے پیروکاروں کے ہاتھوں سر قلم کرواتے ہیں۔ مجھے نسب سے مطلب نہیں ہے، اور میں کسی پیروکار سے کوئی توقع نہیں رکھتا، سو میں نسب کے حوالوں اور پیروکاروں کی شقاوت کو فراموش کر دیتا ہوں۔ میں یہ اس لیے بھی نہیں مانتا کہ روایت اس پر ساد کرتی ہے۔ روایت کا کیا ہے، اس بازار میں جس طرح کی چاہو مل جاتی ہے۔ میں روایتوں کو جلا کر ان کی خاک ہوا کے سپرد کرتا ہوں، اور پھر اس سب کے بعد میں حسین کی طرف لوٹتا ہوں، کیونکہ مجھے اس زندگی میں ایک ایسا استعارہ، ایک ایسی تمثیل، ایک ایسی علامت درکار ہے جو مجھے انکار سکھا سکے۔ کلمہ پڑھنے والوں کو تو یہ یاد ہوگا کہ پہلی شہادت بھی لا کی ہے۔ انکار سب سے مشکل کام۔ سوچو ذرا،
کون ہے جو سچے اور جھوٹے خداؤں کا انکار کر سکا ہو؟ کون ہے جو اندھی طاقت کا انکار کر پاتا ہو؟ کون ہے جو بالادست فلسفے سے انکار کی ہمت لا سکتا ہے؟ کون ہے جو روایت کا انکار کرے؟ کون ہے جو ذہن سازی سے انکار کرے؟ کون ہے جو نفرت اور محبت کے بنے بنائے سانچوں کا منکر ہو پاتا ہے؟ کون ہے جو عصبیت سے، قرابت سے، گروہ سے، قبیلے سے، مسلک سے، عقیدے سے، دستور سے اور اس کائنات کی ہر اس شے سے انکار کر سکے جو اس کی زندگی تو آسان کر دے پر اس کے آدرش کو مٹا ڈالے؟ ہم سب آسانی کی زندگی جیتے ہیں، اپنی زنجیروں سے خوش ایک عمر بتاتے ہیں اور عافیت سے ایک دن فنا ہو جاتے ہیں، پر اسی بیچ کبھی کبھی سالوں اور صدیوں کے فاصلے پر کہیں دور کسی بے نشاں جزیرے سے کوئی صدا آتی ہے، اژدہام انسان میں ایک نوا گونجتی ہے، کوئی بدن صلیب پر کیلوں سے نصب کر دیا جاتا ہے، کوئی جسم دار پر ریسمان سے جھولتا ہے، کہیں کسی کا سر کتاب کی ضربوں سے کھول دیا جاتا ہے، کوئی زہر کا پیالہ پیتا ہے تو کسی کے تن کو شعلوں میں جھونک دیا جاتا ہے، اور کوئی کربلا کے میدان میں اپنا سر کٹوا دیتا۔ ازل سے لے کر ابد تک انکار کا ایک ہی کردار ہے، ہاں اس کے بہت سے نام ضرور ہیں، اور انہی میں سے ایک نام حسین کا۔ یہ کردار انکار کے استعارے ہیں، یہ سب لا کی تمثیلیں ہیں، ان کو تاریخ، روایت، مذہب، مسلک سے ہٹ کر دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ کسی کے نہیں ہیں، یہ سب کے ہیں۔ سو حسین بھی کسی کا نہیں ہے، حسین سب کا ہے۔ حسین زاہد کا بھی ہے، حسین رند کا بھی ہے، حسین ملحد کا بھی ہے، حسین ذاکر کا بھی ہے، حسین فاسق کا بھی ہے، حسین درویش کا بھی ہے، حسین میرا بھی ہے، حسین تمہارا بھی ہے، کیونکہ تم ہو کہ میں ہوں، کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں ایک لمحہ ایسا طلوع ہوتا ہے جو انکار کی گھڑی میں بدلتا ہے، اور یہی وہ گھڑی ہے جو ظالم کو مظلوم سے، غالب کو مغلوب سے، صادق کو کاذب سے، غافل کو ہوشیار سے، اور فانی کو باقی سے جدا کرتی ہے۔ سو جب انکار کا یہ لمحہ آئے، حسین کو یاد کر لینا، فیصلہ آسان ہو جائے گا۔